انویزیبل ورڈز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں علی حسین۔ آج ہم جو قصہ بیان کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بلاتے، اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک شدید بے قرار رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے، اور مجھے نا سزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکار کر اپنے رب کو کہا، گھر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ لے ان سے۔ فی الفور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہوگی، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے ایک شاخ درخت وحشت سے لا کر دی، حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھی، اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیے کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا نوح نے، اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا، کس طرح بناؤں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ فرمایا اللہ نے، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم پا کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے تختے پر نام شیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختہ پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور جو خاتم الانبیاء ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے کہ تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر ابن الخطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے لگانا چاہیے۔ تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی، اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انا کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انا کو بلوایا، کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج بن انا نے کہا، تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا، پس اوج بن انا نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اس کو کھانے کو دی۔ اوج بن انا نے دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، ہے حضرت نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب، یہ 3 کرس جو سے مجھے کیا ہوگا۔ اور ایک خبر میں بتایا گیا کہ اوج بن انا عمر بھر کل شرب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم شیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال، اول بنام حضرت ابو بکر صدیق کے، اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن الخطاب کا، اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہاروں پر اٹھا لیا۔ تو دوستو، آج کا قصہ یہیں تمام ہوتا ہے، مزید جانیں گے اس کے دوسرے حصے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔